السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس فقہ کی آج کی نشست میں ہم وضو کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ مسائل اور فضائل، انشاءاللہ مختصر فضائل کا بھی آج احاطہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ وضو چار اعضاء کو خاص طریقے سے دھونے کا نام ہے، حدث اصغر سے پاک ہونے کی نیت سے۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا حدث اکبر اور حدث اصغر کیا چیز ہے۔ جب آپ کو وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے، اور اس وضو کے بغیر عبادتیں نہیں ہو سکتی، خاص طور سے نماز، طواف اور قرآن مجید کو چھونا وغیرہ۔ تو اس کو خاص ترتیب سے، خاص طریقے سے پانی کے ساتھ اب چار اعضاء کو دھونے کا نام وضو ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں۔ وضو کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آئی ہیں، چند آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسنون طریقے کے ساتھ، جو طریقہ سنت میں بتایا گیا ہے اس طریقے کے ساتھ کوئی وضو کرے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وضو نہایت اچھے طریقے کے ساتھ، مسنون طریقے کے ساتھ جب کوئی بندہ حسن نیت کے ساتھ ادا کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وضو کی وجہ سے قیامت کے دن وضو کے اعضاء، منہ، ہاتھ، پیر چمکدار اور روشن ہوں گے۔ یہ بھی اس کی فضیلت میں بیان کیا گیا ہے کہ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ، اتنے کثیر مجمع میں آپ اپنے ہر امتی کو کیسے پہچان لیں گے؟ تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، ایک پہچان یہ ہوگی کہ دن میں 5 مرتبہ جو نماز کے لیے یہ لوگ وضو کرتے ہیں تو اس وضو کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے منہ، ہاتھ اور پیر چمکدار ہوں گے، تو اسی چمک سے میں پہچان لوں گا۔ تو اس طرح سے بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے وضو کے بارے میں کہ ہمیشہ جو آدمی باوضو رہتا ہے وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور جو شخص وضو پر مداومت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، یعنی ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، 24 آورس نیند میں سے اٹھنے کے بعد سے لے کے سوئے رات تک جو وضو کی حالت میں رہتا ہے، تو جب موت آئے گی تو انشاءاللہ اس کو شہید کا درجہ حاصل ہوگا۔ تو اس طرح سے بڑی فضیلت آئی ہے وضو کی۔ تو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ وضو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بعد میں بتایا جائے گا۔ فی الحال آپ یہ جان لیجئے کہ وضو کے فرائض کیا ہے، کیونکہ فرائض ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی واجبات میں سے اگر کچھ چھوٹ جائے تو وضو ہو سکتا ہے، بھولے سے یا سہو یا نادانی سے۔ سنتیں اور مستحبات تو خیر ثواب زیادہ کمانے کے لیے ہوتے ہیں، اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرض تو بہرحال فرض ہے، اور فرض کو چھوڑے تو وضو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پاس قبول ہو جائے اور جس سے آپ نماز ادا کر سکیں۔ حنفی فقہ میں وضو کے 4 فرض بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے میں آپ کو حنفی فقہ کے حوالے سے آپ کو بات بتاؤں، اس کے بعد پھر میں حنبلی فقہ کے حساب سے بھی بتاتا ہوں۔ حنفی فقہ میں 4 فرض بتائے گئے ہیں وضو کے۔ ایک فرض تو ہے کہ منہ دھونا، پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور منہ دھونے میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا وغیرہ یہ منہ دھونے میں ہی شامل ہو جائے گا۔ دوسرا ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پورے کونیوں کے ساتھ، کونیوں کو کور کرتے ہوئے دونوں ہاتھ دھونا۔ تیسرا ہے سر کا مسح کرنا، سر میں کان بھی داخل ہے تو کان کا مسح بھی سر کے مسح کے تحت داخل ہو جائے گا۔ البتہ گردن کا جو مسح ہے اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف مستحب ہے، اور وہ بھی صرف حنفی فقہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔
حنبلی فقہ میں گردن کا تذکرہ ہی نہیں ملتا، گردن سر میں داخل ہی نہیں ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ دونوں پاؤں دھونا اور ٹخنوں سمیت دھونا، جو ٹخنے ہوتے ہیں، اینکلز ہوتے ہیں، وہاں تک اچھی طریقے سے پانی جائے تو یہ چاروں فرض ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہے حنفی فقہ کے حساب سے وضو کے 4 فرض۔ حنبلی فقہ میں منہ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ تو پہلا فرض ہو گیا۔ دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، یہ بھی دوسرا ہو گیا۔ تیسرا سر کا مسح، کان بھی اس کے اندر داخل ہے، سر بھی پہ بھی مسح کریں گے، کان پر بھی مسح کریں گے، اس کے بعد پھر پاؤں کو دھوئیں گے۔ یہ چاروں دونوں فقہوں میں کامن ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور 2 فرض ہیں جو حنبلی فقہ میں ہیں۔ ایک ہے ترتیب۔ ترتیب کہتے ہیں کہ جو 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں وہ اس کی ترتیب، اس کے آرڈر، اس کے سیکوینس کے حساب سے ادا کرنا۔ پہلے ہاتھ دھوئیں گے، بعد میں منہ دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ تو پہلے منہ دھونے کا جو فرض ہے وہ پہلے ادا کریں، ہاتھ دھونے کا فرض اس کے بعد ادا کریں، سر کے مسح کا فرض اس کے بعد ادا کریں، اور آخر میں پاؤں دھونے کا فرض ادا کریں۔ تو اس ترتیب کا خیال رکھنا بھی حنبلی فقہ میں فرض بتایا گیا ہے۔ اور 6واں فرض ہے موالات۔ موالات کہتے ہیں ہر عضو کو پے در پے، یعنی لگاتار دھونا۔ ایسا نہیں کہ آپ منہ دھونے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ دھوئیں، یا پھر ہاتھ دھونے کے بعد ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر کے بعد مسح کریں۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے ہی دوسرا عضو ادا کرنا چاہیے، دھونا چاہیے، تبھی آپ کا وضو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ہم حدوں کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ چہرہ دھونا اور ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر کو دھونا، یہ 4 بنیادی جو فرائض ہیں، یہ 4 ہیں۔ تو اس کی حد بھی، اس کے لیمٹس بھی آپ جان لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چہرے کی حد ہے کہ سر کے بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، سر کے بال جہاں سے یوزولی اگتے ہیں وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا تو تھوڑی کے نیچے تک، یہ پوری چہرے کی حد ہوگی۔ ہاں، اگر کسی کو سر کے اوپر بال نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے پیچھے تک ان کی تالو آ گئی ہے تو وہ کاؤنٹ میں نہیں ہوگی۔ جہاں سے یوزولی بال اگتے ہیں وہاں سے چہرہ شروع ہوگا اور پھر تھوڑی کے نیچے تک یہ چہرہ رہے گا، اور پھر ادھر ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک، یہ پورا چہرے کی حد ہوگی۔ اور چونکہ داڑھی بھی چہرے کی حد میں داخل ہے، لہٰذا داڑھی کو بھی دھونا ہوگا۔ سر کے بالوں کی طرح داڑھی پر مسح کریں گے تو نہیں چلے گا، کیونکہ سر پہ مسح کرنا ہے اور چہرہ دھونا ہے، تو داڑھی کو بھی دھونا ہوگا۔ اور نہ صرف دھونا ہوگا بلکہ آپ سنتوں میں پڑھیں گے کہ آپ کو داڑھی میں خلال بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہاتھ کی حد یہ ہے کہ کوہنیاں اور ناخن دونوں بھی ہاتھ میں شامل ہیں، ناخن بھی کور ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اگر کسی کے ناخن بڑے ہیں تو ناخن کے اندر بھی پانی پہنچنا چاہیے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ ناخن بھی ہاتھوں میں داخل ہیں اور ان کو بھی دھونا ہے، اور کوہنیوں کو بھی اچھی طریقے سے پورے کوہنی تر ہونے تک دھونا چاہیے۔ سر کی حد یہ ہے پیشانی سے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ جہاں چہرے کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے سر کی حد شروع ہوتی ہے، وہاں سے لے کر گردن تک تو سارا حصہ سر میں داخل ہوگا اور کان بھی اسی میں شامل ہوں گے۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا مسح کرنے کا کہ ایک طرف سے ہاتھوں کو یہاں سے لے کے پیچھے تک لے کے جائیں اور پھر اسی طریقے سے پلٹا کر واپس لے کے آئیں، تو یہ بہتر طریقے کا مسح ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے بال لامبے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بال بھی سر میں آتے ہیں، اگرچہ کہ وہ گردن کے اوپر بھی بال آ جائیں تو وہ گردن شمار میں نہیں ہوگی، سر ہی شمار میں ہوگا۔ پیر کی حد یہ ہے کہ ٹخنا، جس کو ہم ٹخنا کہتے ہیں، جو ایک ہڈی ہوتی ہے جو پنڈلی کے نیچے ہوتی ہے، اینکل جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ سارا کا سارا بھیگنا چاہیے پانی سے۔ جب تک وہ پورا بھیگے گا نہیں تب تک وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 فرائض ہیں، ان چاروں چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حنبلی فقہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وضو کی نیت ضروری ہے، نیت اگر نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا۔ وضو، غسل، تیمم، ہر چیز میں نیت شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹھنڈک کی نیت سے وضو کر لے،
کیونکہ گرمی ہو رہی تھی لہٰذا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کر لے. بعد میں اس نے یہ سوچا کہ چلو میں نے وضو کر لیا اس سے نماز پڑھ لیں گے, تو اب نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس نے وضو کرنے کی نیت سے وضو نہیں کیا, ٹھنڈک کی نیت سے وضو کیا. تو وضو میں نیت بھی شرط ہے. حنفی فقہ میں البتہ نیت کو شرط نہیں کہا گیا ہے. دیگر شرائط جو ہیں وضو کے, اس میں اسلام, عقل اور تمیز, یہ ساری ہر عبادت میں ہیں. مسلمان ہونا, غیر مسلم کا وضو درست نہیں ہے. عقل والا ہونا, بے تمیز بچے کا, چھوٹے معصوم بچے کا وضو درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے عقل والا رہنا, کوئی بیوقوف دیوانہ مجنون وغیرہ ہو تو اس کا وضو بھی درست نہیں ہے. اس کے علاوہ اور 2-3 چیزیں بتائی جاتی ہیں شرائط وضو میں. ایک تو پانی کا طہور ہونا, پاک کرنے والا پانی ہونا, طاہر پانی سے. طہور طاہر کے بارے میں ہم نے گزشتہ کے کلپس میں آپ کو تفصیل سے بتایا ہے. طہور پانی شرط ہے, طہور پانی ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد وہ چیز جسم سے نکالی جائے جو اعضائے وضو ہیں. وضو میں جن جن چیزوں کو دھونا ضروری ہوتا ہے, جن جن مقامات کو دھونا ضروری ہوتا ہے, وہاں پر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے, کوئی پٹی یا کچھ ایسی چیز لگی ہوئی ہے, تو اس کو اگر اس لگنے کی وجہ سے اگر پانی جلد تک, آپ کی اسکن تک نہ پہنچے تو وضو سے پہلے اس کو نکالنا ضروری ہے. اب اگر کوئی زخم وغیرہ کی وجہ سے کوئی پٹی باندھا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے, اس کا مسئلہ ہم آگے بعد میں بیان کریں گے. تو جیسے رنگ وغیرہ اگر کوئی آدمی پہنا ہوا ہے اور ایسی رنگ ہے کہ اس کی وجہ سے انگلی کا اندرونی حصہ, رنگ کے اندر والا حصہ اگر تر نہیں ہوتا ہے, اس پانی برابر نہیں پہنچتا ہے وہاں پر, تو یا تو آپ کو رنگ کو نکالنا وضو کرتے وقت, یا پھر رنگ کو آگے پیچھے کرنا تاکہ اندر پانی پہنچ جائے. یہ بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے منقطعات وضو کا دور ہونا, یعنی جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ضروری ہے. جیسے کہ کسی کی ہوا خارج ہو رہی ہے اور ایسے میں وہ وضو شروع کر دے اور ہوا خارج ہو ہی رہی ہے اور وضو کرتا جا رہا ہے, تو وضو نہیں ہوگا. پہلے وہ ہوا کے اخراج کا سلسلہ رکنا چاہیے, اس کے بعد ہی آپ وضو کر سکتے ہیں. بسم اللہ کہنا بھی حنبلیوں کے پاس واجب ہے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ کہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا حنبلیوں کے پاس. البتہ حنفی کے پاس بسم اللہ بولنا سنت ہے, لیکن حنبلی کے پاس واجب ہے. تو اگر جان بوجھ کر کوئی بسم اللہ چھوڑ دے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. درمیان وضو میں اگر یاد آ جائے تو پھر سے بسم اللہ بول کر پھر سے وضو شروع کرنا چاہیے. لیکن اگر وضو ختم ہونے کے بعد یاد آ جائے تو پھر وضو ہو جائے گا, کیونکہ واجب ہے اور واجب چیز بھول جانے کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے. پھر سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے بنیادی احکام وضو کے. ان تمام احکام کو یاد رکھنا ضروری ہے. اب وضو کی سنتیں. اب یہ تو آپ کو فرائض و واجبات بیان کیے گئے تھے, اب وضو کی سنتیں. یہ بھی یاد رکھیے, سنتوں کے ساتھ وضو کریں گے تو وضو کا پورا ثواب آپ کو حاصل ہوگا. اگرچہ کہ اگر کوئی سنت چھوڑ جائے وضو میں تو آپ کے وضو پر فرق نہیں پڑتا, لیکن بہرحال آپ ثواب سے محروم ہو جائیں گے. وضو کی سنتیں یہ ہیں. ابتدا میں دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا, چہرہ دھونا اور چہرے میں ہاتھ اور منہ, ناک میں پانی چڑھانا, کلی کرنا, یہ سب داخل ہے. لیکن اس کی ترتیب کا بھی خیال رکھنا. پہلے ہاتھ دھونا, ایسا نہیں کہ پہلے ناک میں پانی چڑھایا, منہ دھویا, اس کے بعد ہاتھ دھویا, نہیں. یہ اس ترتیب کے ساتھ ایک فرض کے اندر بھی جو 4 چیزیں ہیں اس میں بھی ترتیب کا خیال رکھنا, یہ سنت ہے. پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا, اس کے بعد منہ دھونے سے پہلے کلی کرنا, پھر اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا, پھر چوتھا یہ ہے سنت عمل کے مسواک بھی کریں وضو کرنے سے پہلے, اور 5واں ہے کہ مبالغہ کرنا, یعنی اگر آپ روزے دار نہیں ہیں تو کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں زیادتی کرنا تاکہ حلق تک پانی جائے اور ادھر ناک میں بھی اچھی طرح اندر تک پانی جائے. اور اگر آپ روزے دار ہیں تو پھر یہ سنت ساقط ہو جاتا ہے روزے میں. اتنا زیادہ پانی حلق میں نہیں لینا اور ناک میں اتنا نہیں چڑھانا کہ اندر حلق میں جانے کا امکان پیدا ہو جائے. تو روزے سے نہ ہو تو اس سنت پر عمل ضرور کرنا چاہیے. اور منہ دھونے میں زیادہ پانی لینا, کوشش یہ کرنا کہ ہاتھ میں زیادہ پانی آپ لیں تاکہ منہ اچھی طرح دھویا جا سکے. اگر آپ نے تھوڑا پانی لیا تو یہ سنت ترک ہو جائے گی. اگر تھوڑے پانی ہی سے آپ کا چہرہ پورا دھویا جا سکتا ہے تو وضو تو ہو جائے گا, لیکن سنت ترک ہو جائے گی, کیونکہ خاص طور سے منہ دھونے کے لیے پانی کا زیادہ لینا بتایا گیا ہے. اور
منہ دھونے کے بعد داڑھی اور انگلیوں میں، ہاتھ دھوتے وقت انگلیوں کے درمیان اور چہرہ دھوتے وقت داڑھی کے اندر اچھی طریقے سے خلال کرنا چاہیے انگلیوں سے، یہ بھی سنت ہے۔ کانوں کے مسح کے لیے تازہ پانی لینا، اگرچہ کہ آپ ایک پانی سے اپنے سر کا اور کانوں کا مسح بھی کر سکتے ہیں، لیکن سر کا مسح کرنے کے بعد پھر ایک بار پانی میں ہاتھ ڈال کر جب کانوں کا مسح کرنا، یہ اس کا ثواب زیادہ ہے اور سنت بتایا گیا اس کو۔ ایک سنت ہے محل فرض کو بڑھا دینا، یعنی جتنا دھونا آپ کے لیے فرض ہے اس سے تھوڑا اور آگے تک دھونا، اس کو کہتے ہیں محل فرض کو بڑھا دینا۔ جیسے یہاں تک آپ کو ہاتھ دھونا فرض ہے، کونیوں تک، لیکن تھوڑا سا اور آگے تک آپ دھو رہے ہیں تو یہ سنت میں داخل ہے، یہ کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ اور ہاتھوں کو دھونے میں بھی پہلے رائٹ ہینڈ اور بعد میں لیفٹ ہینڈ کو دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ اگرچہ کہ آپ پہلے لیفٹ ہینڈ دھوئیں اور بعد میں رائٹ ہینڈ دھوئیں تو بھی آپ کا وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے رائٹ ہینڈ دھوئے جائیں۔ اور ایک بار دھونے سے بھی ہر عضو آپ کا وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 بار دھوئیں، ایک بار منیمم ہے اور میکسیمم 3 بار ہے۔ 3 بار سے زیادہ دھونا یہ پھر مکروہ میں آ جائے گا۔ ہاتھ دھوتے وقت ہی وضو کرنے کی نیت کرنا، ابھی آپ چہرہ دھونے سے پہلے بھی وضو کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ دھوتے وقت ہی، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ وضو کی نیت کر لینا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس نیت کو پورا وضو ختم ہونے تک باقی رکھنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور نیت جیسا کہ میں نے بیان کیا اس سے پہلے بھی کہ نیت دل سے ارادہ کرنے کا نام ہوتا ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا نیت میں یوزولی، لیکن یہاں وضو میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نیت کرنا ہاتھ دھونے سے پہلے یہ سنت ہے، پھر نیت کو آخر تک برقرار رکھنا یہ بھی سنت ہے، اور نیت کو آہستہ سے زبان سے ادا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو اس طرح سے نیت میں ہی آپ کو 3 سنتیں مل جاتی ہیں۔ اور وضو کرتے وقت کدھر بھی منہ کر کے آپ وضو کر سکتے ہیں، نارتھ ایسٹ ویسٹ، اس میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا یہ بھی سنت بتایا گیا ہے۔ اور وضو ختم ہونے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کلمہ شہادت پڑھنا، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور سنت ہے وضو کرتے وقت کسی سے مدد لیے بغیر وضو کرنا۔ جیسے آپ پاؤں دھو رہے ہیں، کوئی لوٹا لے کر آپ کے پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے، یا پھر آپ کا پاؤں کوئی اور آدمی دھو رہا ہے، اس سے وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سیلف وضو کریں، کسی سے مدد نہ لیں۔ مجبوری ہے تو یہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور سنت یہ ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد، جب آپ رات بھر سو جاتے ہیں اور صبح جب نیند میں سے اٹھتے ہیں تو پہلے ہاتھ دھونا، اس کے بعد پھر وضو شروع کرنا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں وضو شروع کرنے سے پہلے ہی میں ہاتھ چونکہ دھوتا ہی ہوں، الگ سے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے آپ دھو لیں ہاتھ، اس کے بعد پھر وضو شروع کریں نیت کے ساتھ، یہ طریقہ کار سنت طریقہ کار ہے۔ وضو کرنے کے بعد بھیگے ہوئے اعضاء کو پونچھ دینا یہ جائز ہے، اگرچہ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو نہ پونچھنا زیادہ اچھا ہے، اس کو ٹپکنے دینا چاہیے، لیکن اگر آپ پونچھ دیں تو اس سے کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے، آپ پونچھ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے اور کچھ وضو کے تعلق سے کچھ اور باتیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، خاص طور سے موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے بہت کام کی باتیں آپ کی خدمت میں آئندہ کلپ میں پیش کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔